اندر کا منظر اس کے سینے پر مونگ ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ آریان جس کے ایک ایک جملے کے لیے وہ ترس رہی تھی، وہاں زویا کے ساتھ کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ اور جس طرح زویا کو دیکھ رہا تھا وہ سارا کی برداشت سے باہر تھا۔ گڈ مارننگ آریان، سارا نے منصور مسکراہٹ سجاتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ آریان نے مڑ کر دیکھا۔ اوہ گڈ مارننگ سارا، دیکھو تمہاری کزن کتنی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، اتنی صبح سب کے لیے ناشتہ بھی تیار کر رہی ہے اور اتنی اچھی باتیں بھی کرتی ہے۔ سارا کے لیے چہرہ پر رنگوں کا ایک طوفان گزر گیا۔ ہاں وہ تو ہے ہی۔ زویا تم اپنا کام کرو، ماما پوچھ رہی تھی تمہارے بارے میں، اس نے زویا کو وہاں سے بھگانے والے انداز میں کہا۔ پھر وہ آریان کی طرف مڑی۔ آریان آج میرا پلان ہے کہ ہم شہر گھومنے جائیں، میں نے کچھ بہت اچھے اسٹاپ شاٹس لسٹ کیے ہیں۔ آریان نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ سوری سارا، آج مجھے انکل کے ساتھ کچھ بزنس میٹنگز میں جانا ہے، شاید شام کو وقت ملے۔ سارا کا چہرہ اتر گیا۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ آریان کی توجہ اس پر نہیں بلکہ پیچھے کھڑی زویا پر ہے۔ آریان کا جوس ختم ہوا تو اس نے گلاس کاؤنٹر پر رکھا، زویا کو ایک آخری بار مسکرا کر دیکھا اور سی یو لیٹر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ سارا وہیں کھڑی رہ گئی تھی اور اس کا دل غصے اور حسد سے کھول رہا تھا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جو دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس سے اتنی باتیں کرنے کی؟ سارا نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ زویا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سارا، وہ خود باتیں کر رہے تھے، میں نے تو بس جواب دیا۔ بند کرو اپنی یہ معصومیت کا ناٹک، میں سب سمجھتی ہوں۔ یاد رکھنا زویا، وہ میرا ہے اور میں کسی تیسرے کو اپنے راستے میں برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر سارا پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر سارا دیوانہ وار ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، زویا کو آریان کی نظروں سے گرانا۔ اگر آریان کو پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی ویسی نہیں ہے جیسی دکھتی ہے، اگر اس کا کردار مشکوک ہو جائے تو آریان اس کی طرف دھوکے کا بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت چمک آئی۔ اس نے بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ یہ وکی کا نمبر تھا، اس کا بوائے فرینڈ جو ایک آوارہ مزاج اور عیاش قسم کا لڑکا تھا، لیکن سارا کے لیے وہ صرف ایک مہر تھا۔ دوسری طرف سے کال اٹھائی گئی۔ ہیلو سارا ڈارلنگ، اتنی صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ وکی، ابھی مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد چاہیے، بہت بڑا کام ہے۔ تم کہو اور میں نہ کہوں؟ بولو، کس کا سر پھوڑنا ہے؟ وکی نے شرارت سے پوچھا۔ سر نہیں پھوڑنا، ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنی ہے۔ میری کزن زویا، تمہیں یاد ہے نا؟ تم نے اسے ایک بار پارٹی کی تصویروں میں دیکھا تھا اور کہا تھا کہ وہ بہت ہاٹ ہے۔ وکی کے لہجے میں فوراً دلچسپی پیدا ہو گئی۔ زویا؟ اوہ ہاں، وہ معصوم سی گڑیا، اسے تو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ بولو کیا کرنا ہے؟ سارا نے اپنا لہجہ سرد کر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے ٹریپ کرو، اسے اس حد تک بدنام کرو کہ وہ اس حویلی میں اپنا سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ میں تمہیں حویلی کا راستہ اور وقت بتاؤں گی، تمہیں اسے اکیلے میں پکڑنا ہے اور کچھ ایسی تصویریں یا ویڈیوز بنانی ہیں جنہیں دیکھ کر آریان اسے گھر سے نکال دے۔ وکی نے دوسری طرف سے غلیظ قہقہ لگایا۔ سارا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور زویا جیسی لڑکی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ تو میرا خواب رہی ہے، بس تم یہ بتاؤ کب کرنا ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں جلدی بتاؤں گی کب آنا ہے، بس یاد رہے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے آریان کی نظروں میں ایک گری ہوئی عورت بنانا ہے۔ سارا نے فون رکھا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھتی ہوں زویا شاہ، تم آریان کے سامنے اپنی یہ پارسائی کیسے برقرار رکھتی ہو۔ انتقام اور حسد کی آگ اب شاہ حویلی کے سکون کو راکھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ آریان، یہ چیخ محض ایک
آواز نہیں تھی بلکہ ایک مظلوم کی وہ پکار تھی جس نے شاہ حویلی کے در و دیوار تک کو لرزا دیا۔ وکی نے ہڑبڑا کر زویا کا منہ دبانا چاہا لیکن اس سے پہلے کہ اس کے ناپاک ہاتھ زویا تک پہنچتے، کمرے کا بھاری اور مضبوط دروازہ ایک خوفناک دھماکے سے ٹوٹ کر پیچھے کی طرف گرا۔ دروازے کی چوکھٹ پر آریان شاہ کھڑا تھا۔ فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے وہ رات گئے ہی واپس آ گیا تھا اور حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے وہ چیخ سن لی تھی۔ اس نے کمرے کا منظر دیکھا۔ اس کی معصومیت زویا بیڈ کے کونے میں سمٹی، کانپتی اور روتی ہوئی موجود تھی اور اس کے سر پر کھڑا وہ درندہ وکی۔ آریان کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ تیری موت آج میرے ہاتھوں لکھی ہے کتے! آریان دھاڑا اور ایک ہی ہجس میں وکی پر جھپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وکی سنبھل پاتا یا کوئی دفاع کرتا، آریان کا ایک آہنی مکہ سیدھا اس کے جبڑے پر لگا۔ ہڈی چٹکنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی اور وکی اڑتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرایا۔ شیشے، پرفیومز فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئے۔ وکی کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا لیکن آریان کا غصہ ابھی شروع ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وکی کے گریبان سے اسے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تو نے اسے چھونے کی ہمت کیسے کی؟ تیری یہ مجال کہ تو میرے گھر میں گھس کر میری… آریان کے الفاظ غصے سے چبا چبا کر ادا ہو رہے تھے۔ اس نے پے در پے اتنے مکے اور لاتیں وکی کے چہرے اور پیٹ پر برسائیں کہ وکی کا چہرہ پہچاننے کے قابل نہ رہا۔ زویا سائڈ ٹیبل کے پاس بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے روتی رہی۔ آریان کی درندگی دیکھ رہا تھا، مزید سہم گئی لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک تحفظ کا احساس بھی جاگ رہا تھا۔ اس کا محافظ آ گیا ہے۔ مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے! وکی فرش پر گرا خون تھوکتا ہوا اپنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹنے کے قریب تھیں۔ میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے یہاں بھیجا گیا تھا۔ آریان جو اس سے ایک اور لات مارنے کے لیے قدم اٹھا چکا تھا اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے جھک کر وکی کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا خون آلودہ چہرہ اپنے قریب کیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ مجھے کس نے بھیجا؟ مطلب تجھے کس نے بھیجا؟ اور اگر تو نے جھوٹ بولا تو میں تیری کھال کھینچ لوں گا۔ آریان کی آواز میں موت جیسی سرد مہری تھی۔ سارا شاہ نے… وکی نے روتے ہوئے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا سچ اگل دیا۔ وہ میری گرل فرینڈ ہے۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ حویلی میں کوئی نہیں ہوگا۔ اسی نے مجھے دروازے تک چھوڑا اور کہا کہ زویا کو برباد کر دو تاکہ تم اس سے نفرت کرنے لگو۔ میرا یقین کرو، میرے پاس اس کی کالز اور میسیجز کے ثبوت ہیں۔ یہ سنتے ہی آریان کے دماغ میں جیسے کوئی بم پھٹا۔ سارا، اس کی اپنی کزن، وہ اس حد تک گر سکتی ہے؟ اس کے ہاتھوں کی گرفت وکی کے بالوں پر مزید سخت ہو گئی۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے وکی کا سر فرش پر دے مارا۔ وکی درد سے کرا کر وہیں نیم بے ہوش ہو گیا۔ آریان نے وکی کے ہاتھ پیر نہایت بے دردی سے باندھ دیے۔ اسے وہیں فرش پر تڑپتا چھوڑ کر وہ زویا کی طرف مڑا۔ زویا ابھی تک صدمے کی حالت میں کانپ رہی تھی۔ آریان نے اپنا کوٹ اتارا اور آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اس کے لرزتے ہوئے وجود پر ڈالا۔ زویا! آریان کی آواز میں وہ سختی غائب ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف ملائم اور درد تھا۔ تم محفوظ ہو، کوئی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک میں زندہ ہوں تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ زویا نے نظریں اٹھا کر آریان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ آریان کی وہ نرم نگاہیں دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ آریان کا دل چاہا کہ اسے اپنے سینے سے لگا کر دنیا کے تمام دکھوں سے چھپا لے
لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ اس رات اس نے زویا کو اس کے کمرے میں ہی سلایا اور خود ساری رات اس کے دروازے کے باہر ایک پہرے دار کی طرح بیٹھا رہا۔ حویلی کے دوسرے حصے میں اپنے پرتعیش کمرے میں سارا شاہ انتہائی گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آریان واپس آ چکا ہے اور اس کا سارا بچھایا ہوا جال اسی کے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ صبح ہو گئی، زویا کی رسوائی پورے گھر میں پھیلے گی، آریان اسے دھکے دے کر حویلی سے نکال دے گا اور پھر سارا خود آریان کے زخموں پر مرہم رکھ کر ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ اور اس شیطانی سکون میں مہوت تھی جو طوفان آنے سے چند لمحے پہلے کا ہوتا ہے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ کرم شاہ اور زلیخا بیگم ایک قریبی رشتہ دار کی فوتگی سے واپس حویلی پہنچے۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ہارے تھے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، اندر کا منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں جم گئے۔ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ ایک خون میں لت پت شخص فرش پر بندھا پڑا تھا اور سامنے صوفے پر آریان براجمان تھا، جس کی آنکھوں میں رات بھر جاگنے شدید غصے کی وجہ سے سرخ ڈوڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی شخصیت سے ایک ایسا رعب اور دہشت جھلک رہی تھی کہ کرم شاہ بھی ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے۔ آریان بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے اور اس کی یہ حالت کس نے کی؟ کرم شاہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ زلیخا بیگم تو خوف سے اپنے شوہر کے پیچھے چھپ گئی۔ آریان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ یہ کون ہے؟ اس کا جواب آپ کی بیٹی دے گی، رحیم بابا۔ اس نے ایک ملازم کو زور سے آواز دی۔ جاؤ اور سارا کو فوراً نیچے لا کر لاؤ۔ کہو کہ سب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ چند ہی منٹوں بعد سارا سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے خوبصورت سا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر ایک معصومیت سجائے رکھی تھی کہ زویا کی بربادی کا تماشا دیکھ سکے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر لاؤنج کے منظر پر پڑی، خون میں نہایت ہوا وکی، غصے سے کانپتا آریان اور ہراساں والدین، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے قدم سیڑھیوں پر ہی رک گئے۔ آؤ سارا آؤ، آریان نے زہریلے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تمہارا مہمان رات بھر سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تم نے اس کی خاطر تواضع میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے اس کا استقبال کچھ اپنے طریقے سے کر دیا۔ سارا نے تھوک نکلتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آریان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس گنڈے کو نہیں جانتی۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ فرش پر پڑے وکی نے جیسے دیکھ کر سارا مکر گئی تھی، پھٹ پڑا۔ جھوٹ مت بولو سارا، وکی نے روتے اور کراہتے ہوئے چلانا شروع کیا۔ انکل، اس سے پوچھیں، یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ اسی نے مجھے رات کو حویلی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بلایا۔ اسی نے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ جا کر زویا کی عزت لوٹو تاکہ آریان اسے چھوڑ دے۔ میرے پاس ثبوت ہیں۔ وکی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا، جس کا فون آریان نے پہلے ہی نکال کر میز پر رکھا ہوا تھا۔ آریان نے فون اٹھایا اور چند بٹن دبا کر ایک وائس نوٹ پلے کر دیا۔ خاموش لاؤنج میں سارا کی اپنی آواز گونجنے لگی۔ وکی، میں نے راستہ صاف کر دیا ہے۔ زویا اکیلی ہے۔ تمہیں اس حد تک برباد کرنا ہے کہ وہ آریان کے قابل نہ رہے۔ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ محض صبح تک اس کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وائس نوٹ ختم ہی لاؤنج میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ زلیخا بیگم نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جبکہ کرم شاہ کو لگا جیسے کسی نے ان کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ ان کی اپنی بیٹی ایک طوائف سے بھی زیادہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی تھی۔ نہیں نہیں بابا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ آواز میری نہیں ہے۔ اس نے ایکٹنگ کی ہے۔ سارا ابھی بھی بے شرمی سے انکار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ چکا تھا۔ بس کر دو سارا، آریان کی دھاڑتی ہوئی آواز نے اسے چپ کرایا۔
تمہاری ساری حقیقت کھل چکی ہے، تم ایک بیمار، گھٹیا اور حسد میں اندھی ہو چکی عورت ہو۔ تم ایک یتیم اور معصوم لڑکی کی عزت کا سودا صرف اس لیے کیا کیونکہ تم مجھ سے کچھ سستی امیدیں لگائے بیٹھی تھی۔ تم جیسی عورت کے تو سائے سے بھی مجھے گھن آتی ہے۔ آریان کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر سارا کا دماغی توازن جیسے بالکل ہی بگڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون اور وحشت تیرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور جس شخص کے لیے اس نے یہ سب کیا وہ اس سے نفرت کر رہا ہے۔ ایک دم سارا ایک جنگلی بلی کی طرح وکی پر جھپٹ پڑی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، کمینے! اس نے اپنے ناخن وکی کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ تم اگر یہ کام ڈھنگ سے کر لیتے، اگر تم اسے برباد کر دیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ آج آریان میرا ہوتا۔ ہاں، میں نے کیا ہے سب، کیونکہ میں آریان سے پیار کرتی ہوں۔ وہ صرف میرا ہے، اس 2 کوڑی کی یتیم زویا کا نہیں، وہ حسرتیار انداز میں چلائی۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز سے سارا کی چیخیں نکل گئیں۔ کرم شاہ نے اپنی پوری طاقت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ سارا لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے کہ تم میری بیٹی ہو۔ کرم شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جس بچی کو میں نے اپنے سگے بھائی کی امانت سمجھ کر پالا، تم نے اس کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی۔ تجھ جیسی بیٹی ہونے سے بے اولاد ہونا بہتر تھا۔ زلیخا بیگم وہیں فرش پر بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ انہیں اپنے کیے گئے تمام مظالم یاد آ رہے تھے جو انہوں نے زویا کے اوپر کیے تھے۔ اس تمام ہنگامے کے دوران سیڑھیوں کے اوپر دیوار کی اوٹ میں کھڑی زویا یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل سارا کی اصلیت جان کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ آریان نے وکی کو کالر سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا مین دروازے کی طرف لے گیا۔ باہر موجود گارڈز کو بلا کر اس نے وکی کو ان کے حوالے کیا۔ اسے پولیس کے حوالے کرو، اس پر گھر میں گھس کر ڈکیتی اور حملے کا پرچہ کٹواؤ، اس کی شکل میں مجھے دوبارہ نظر نہ آئے۔ پھر واپس لاؤنج میں آیا۔ اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ اس نے کرم شاہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک شرمندگی سے سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ماموں! آریان کی آواز اب دھیمی مگر انتہائی پرعزم تھی۔ زویا اس گھر میں ایک یتیم اور بے آسرا لڑکی کی طرح رہ رہی ہے۔ کل رات جو کچھ ہوا اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ اس حویلی میں محفوظ نہیں۔ کرم شاہ نے نم آنکھوں سے آریان کو دیکھا۔ مجھے معاف کرو بیٹا، میں اپنے بھائی کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ میں واقعی مجرم ہوں۔ آپ مجرم نہیں ہیں، لیکن میں زویا کو مزید کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ آریان نے گہری سانس لی اور اپنا فیصلہ سنایا۔ میں زویا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نکاح کوئی کل یا پرسوں نہیں بلکہ ابھی اسی وقت ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر سارا جو زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی، صدمے سے سر اٹھایا۔ اس کی دنیا مکمل طور پر اجڑ چکی تھی۔ زلیخا بیگم نے کچھ بولنا چاہا لیکن کرم شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے آریان تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کرم شاہ نے اپنی رضامندی دے دی۔ آریان نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ اسے پتہ تھا زویا وہیں ہے۔ وہ چلتا ہوا سیڑھیوں تک آیا اور نرمی سے پکارا، زویا نیچے آؤ۔ زویا ڈرتی، جھجکتی اور کانپتی ہوئی نیچے آئی۔ آریان اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سب کے سامنے انتہائی احترام سے پوچھا، زویا میں تمہاری زندگی کا محافظ بننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک سانس ہے تمہیں کسی دکھ کی ہوا بھی نہیں چھونے دوں گا۔ زویا کے دل میں جذبات کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ کل رات جس شخص نے اس کی عزت اور جان بچائی تھی، آج وہی اس کی عزت کا تاج اس کے سر پر رکھنے کا حقدار تھا۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان آریان کی آنکھوں میں وہ سچائی اور محبت دیکھی جس کی وہ ہمیشہ سے ترستی آئی تھی۔ اس نے شرم اور
تشکر سے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ کرم شاہ نے فوراً محلے کے مسجد کے قاری صاحب کو بلوایا۔ حویلی کا وہ لاؤن جو کچھ دیر پہلے نفرت، دھوکے اور سازشوں کا گواہ تھا، اب ایک پاکیزہ رشتے کے بندھنے کی گواہی دینے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں قاری صاحب پہنچ گئے۔ ایک طرف کرم شاہ اور آریان بیٹھے تھے اور دوسری طرف زلیخا بیگم نے زویا کے سر پر دوپٹہ اوڑھا رکھا تھا۔ سارا کو اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ مزید کوئی تماشا نہ کرے۔ قاری صاحب کی پروکار آواز گونجی، زویا شاہ بنت فرمان شاہ، کیا آپ کو آریان شاہ بن کرم شاہ اپنے حق مہر کے عوض اس نکاح میں قبول ہے؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو محفوظ اور قیمتی محسوس کیا۔ قبول ہے! 3 بار یہ الفاظ ادا ہونے کے بعد آریان سے پوچھا گیا، قبول ہے؟ آریان کی آواز میں ایک ایسا اطمینان اور فخر تھا جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ الحمدللہ! قاری صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نکاح کے فوراً بعد آریان اپنی جگہ سے اٹھا اور زویا کے پاس آیا۔ اس نے زلیخا بیگم اور کرم شاہ کی موجودگی میں زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ ہاتھ جو صبح تک خوف سے کانپ رہا تھا، اب آریان کی محفوظ گرفت میں محفوظ تھا۔ چلو میری جان! آریان نے مسکرا کر اسے دیکھا، اب تم مزید اس حویلی میں نہیں رہو گی بلکہ تمہاری اپنی سلطنت تمہارا استقبال کرے گی۔ زویا نے آریان کے قدم سے قدم ملایا اور اس کی نم آنکھوں میں اب دکھ کے بجائے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی امید چمک رہی تھی۔ آج رات کی سیاہی چھٹ چکی تھی اور ان دونوں کی محبت کی ایک نئی اور روشن صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ آریان نکاح کے اگلے ہی دن زویا کو لے کر شہر کے ایک پرسکون سرسبز پوش علاقے میں واقع اپنے لیے ایک خوبصورت گھر میں شفٹ ہو گیا۔ یہ گھر آریان نے بہت محبت سے خریدا تھا، جس کا کونا کونا زویا کے وجود سے مہکنے لگا تھا۔ سب سے بڑی اور خوشگوار حیرت تو تب ہوئی جب سدرا پھوپھو کو اسپین میں ان تمام حالات کی خبر ملی۔ وہ اگلی ہی فلائٹ سے پاکستان پہنچ گئی۔ جب انہوں نے حویلی میں ہونے والے ظلم اور سارا کی سازش کے بارے میں سنا تو ان کا دل خون کے آنسو رویا، لیکن جب انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ زویا کو اس نئے گھر میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ممتا کی وہ چمک لوٹ آئی جو زویا نے بچپن سے کھو دی تھی۔ وہ اپنے سینے سے لگایا اور دیر تک اس کا ماتھا چومتی رہی۔ میری بچی، میری معصوم گڑیا! سدرا بیگم کی آواز میں ممتا کی وہ مٹھاس تھی جس کے لیے زویا عمر بھر ترسی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں بہت دور تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میرے بھائی کی امانت کے ساتھ اس حویلی میں کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن آج کے بعد تو میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے۔ شاہ حویلی نے تجھے جو آنسو دیے ہیں، میرا آریان اپنی محبت سے ان سب کا ازالہ کرے گا۔ زویا جو اب تک اپنے آنسو پر قابو پائے ہوئے تھی، سدرا پھوپھو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آریان دور کھڑا ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج اسے لگا جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی۔ آج آریان اور زویا کے ولیمے کی تقریب تھی۔ سدرا بیگم نے اپنی اکلوتی بہو کے ولیمے کے لیے شہر کے سب سے شاندار بینکویٹ ہال کا انتخاب کیا تھا۔ ہال کو زویا کی پسند کو مدنظر رکھتے ہوئے سفید اور گلابی موتیا کے پھولوں اور مدھم سنہری روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ نئے گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں زویا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے پنک اور سلور رنگ کا انتہائی خوبصورت اور قیمتی عروسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کا میک اپ بہت نیچرل تھا جس نے اس کی معصومیت اور حسن کو چار چاند لگا دیے۔ بالوں میں سجے سفید پھول اور ماتھے پر جھومر اسے کسی خوابوں کی شہزادی جیسا روپ دے رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آہٹ ہوئی اور آریان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی پرکشش شخصیت مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اس کے قدم آئینے کے سامنے کھڑی زویا کو دیکھ کر وہیں رک گئے۔ اس کی نظروں میں ستائش، محبت اور ایک ایسا سحر تھا جس نے زویا کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔
आर्यन आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके पीछे आ खड़ा हुआ और आईने में इसके अक्स को देखते हुए इसके कंधे पर अपना चेहरा झुकाया। माशाल्लाह, आर्यन की मदहम सहर अंगेज आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंजी। मेरी नज़रों से खुद को बचा कर रखना ज़ोया। आज मुझे डर है कि कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए मेरी हूर को। ज़ोया के गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। इसने शर्माकर अपनी पलकें झुका लीं। आप भी बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। आर्यन ने मुस्कुराकर इसका हाथ अपने हाथों में लिया और इसकी उंगलियों के पूरों को चूमा। तो फिर चले मुज़्ज़ा आया। मिसेस आर्यन शाह, दुनिया को दिखाएं कि मेरी किस्मत कितनी हसीन है। वलीमे की तकरीब बहुत पुरवकार थी। करम शाह और ज़ुलेखा बेगम भी मौजूद थे। इनके चेहरों पर शदीद निदामत थी। सारा को उन्होंने इसके खौफनाक अंजाम और अकेलेपन के साथ हवेली में ही छोड़ दिया था और इसका जिक्र तक इस महफिल में नहीं था। सबकी नज़रें स्टेज पर बैठे इस खूबसूरत जोड़े पर मरकूज थी। आर्यन ने पूरे फंक्शन में एक पल के लिए भी ज़ोया का हाथ नहीं छोड़ा, जैसे वो दुनिया को बता रहा हो कि ये लड़की अब इसकी पनाह में है। रात के पिछले पहर जब वो दोनों फंक्शन से वापस अपने घर लौटे तो सिद्रा बेगम इन्हें दुआएं देकर अपने कमरे में चली गईं। आर्यन और ज़ोया अपने कमरे से मलहका खुली बालकनी में खड़े थे। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और सर्दियों की हल्की खनक हवा और इनके चेहरों को छू रही थी। आर्यन ने पीछे से ज़ोया को अपनी बाहों के महफूज हसार में लिया और अपना चेहरा इसके सर पर रख दिया। ज़ोया ने भी अपना सर पीछे की तरफ आर्यन के सीने पर टिका दिया। इसे आर्यन के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हें पता है ज़ोया, आर्यन ने इसके कान में करीब नरमी से सरगोशी की, जब मैंने तुम्हें पहली बार किचन में चाय की ट्रॉली पकड़े देखा था तब मेरे दिल ने फैसला कर लिया था कि ये मासूम सी लड़की मेरी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें पाने के लिए इतने तूफानों से गुजरना पड़ेगा। ज़ोया ने मुस्कुराकर आर्यन के इन हाथों पर अपना हाथ रखा जो इसके गिर्द लिपटे हुए थे। मैंने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था आर्यन कि मेरी अंधेरी और सोनी ज़िंदगी में आप एक रोशनी और मुहाफ़िज़ बनकर आएंगे। मैंने तो सिर्फ डरना सीखा था, आपने मुझे जीना सिखा दिया। बहुत और शक्कर गुजारी थी। आर्यन ने इसे अपनी तरफ मोड़ा। इसकी गहरी भूरी आंखों में ज़ोया के लिए बेपनाह शिद्दत और मोहब्बत थी। इसने अपने अंगूठे ज़ोया के गाल को हल्के से छुआ और इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ भी हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ और तुम्हारा हमसफ़र भी हूँ। अब इस चेहरे पर आंसुओं की कोई जगह नहीं, अब सिर्फ मुस्कुराहटें होंगी और मेरा बेपनाह प्यार। इसने झुककर बहुत अकीदत और मोहब्बत से ज़ोया की पेशानी पर अपने लब रखे। ये महज एक बोसा नहीं था बल्कि एक उम्र भर का अहद था। एक ऐसी महर थी जिसने ज़ोया की माजी के तमाम ज़ख्मों को हमेशा के लिए भर दिया।